سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ وأصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے انسان کو بے شمار عطا کی ہے۔ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ ماہ سفر کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، آج غالباً 9 تاریخ ہے جو ہے سفر کی۔ اسلامی حوالے سے چند ایک باتیں ابتدائیہ ماہ سفر کے اوپر ہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں جو صرف خیالات کی حد تک محدود ہیں اور عموماً عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ معاذ اللہ کوئی نحوست والا ہے، کوئی منحوس ہے۔ یہ سفر کے حوالے سے جو طرح طرح کے خیالات انسانی ذہن میں گردش کرتے ہیں، ان کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ حدیث کے ساتھ ہے، نہ تاریخ کے ساتھ ہے، بلکہ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے اس ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اگرچہ تھا نہیں، صرف سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر احادیث مبارکہ میں حضور آقا کونین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرما رکھے ہیں سفر کے حوالے سے کہ سفر ایک مہینہ ہے جیسے دوسرے مہینے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں؟ ظاہر کوئی دیکھنے میں اس طرح کی چیز ملی تو نہیں۔ اس ساری گفتگو کو آپ کے دلوں تک اتارنے کے لیے سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا جو ایمان ہے وہ تقدیر کے اوپر مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ اگر آپ غور کریں تو آپ بچپن کے زمانے سے ایمان مفصل پڑھتے آ رہے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بولیے گا اگر آتی ہے تو والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ جو قدر کا لفظ ہے اس کا مطلب تقدیر ہے، چاہے وہ شر والی ہے یا خیر والی ہے۔ اس کی تشریح بعد میں کرتا ہوں۔ تو تقدیر پہ ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پہ ایمان نہیں تو وہ تو بندہ ویسے ہی مومن نہیں رہے گا۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا کہ میرے بارے میں اللہ کریم نے جو فیصلہ لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تدبیر، تقدیر اور تدبیر۔ یہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ احتیاط کرے، بندہ بچے، کوشش یہ کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی وقت مشکل آ جائے، کوئی نحوست آ جائے، تو اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلوں سے بچنے کے لیے تدبیر کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے تو تقدیر ضروریات دین میں سے ہے، اور یہی اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہی کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہ آخر سفر کا جو مہینہ، یہ سفر کا جو لفظ ہے نا، پہلی بات یہ یاد رکھیں عموماً اخبارات میں بھی اس لفظ کو غلط ہی لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو اخبارات دکھا سکتا ہوں پاکستان کے، سفر کا جو لفظ ہے، مہینے کا جو یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ سین کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، یہ صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اور سفر کا لغوی معنی ہے خالی ہونا۔ اب اسے سفر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ پہلے وقت میں عرب اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، سفر کرتے تھے، جنگ و جلال کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کا نام دیا گیا۔ جہاں تک اس کی برکات کا تعلق ہے، نحوست کا کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے۔ بلکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایسے بڑے بڑے واقعات ملیں گے جن کا تعلق ہی ماہ سفر کے ساتھ ہے، اور خود امام الانبیاء کی ذات کے ریلیٹڈ ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو ایمان افروز واقعات ہیں، اور ان کا تعلق سفر کے مہینے کے ساتھ ہے۔ یہ خواہ کی خواب خیالی لوگوں کے ذہنوں میں بھر دی گئی ہے کہ معاذ اللہ کوئی سفر کا جو مہینہ ہے یہ نحوست والا ہوگا، شادی کریں گے تو یہ توڑ نہیں چڑھے گی، کوئی نیا کام شروع کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، شادی کریں توڑ بھی چڑھتی ہے، نیا کام شروع کریں برکت بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ شادی کرنے کا نہیں ہے کہ شادی کریں گے تو توڑ نہیں چڑھے گی، یا شادی کریں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا، یا کام کریں گے نیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے رواج ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہے، جن کے مطابق ہم شادیاں کرتے ہیں یا کام کا آغاز کرتے ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔
جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ کام کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، برکت کی جو برکت دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وقت کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ تشریحات میں جاؤں گا، وقت لگے گا، ایک مثال دے کے سادی بات کر کے آپ کے دلوں تک اتاروں گا۔ نحوست وقت میں نہیں ہوتی، نہ کسی مہینے میں وقت نحوست ہے، نہ کسی وقت میں ہے، نہ کسی دن میں ہے۔ فجر کا وقت ہے، اذان فجر ہو گئی ہے، ایک بندہ اٹھا ہے، اس نے وضو کیا ہے، گھر سے نکلا ہے، مسجد میں آیا ہے، اس نے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ اب دوسرا بندہ وہ ہے، وہ اسی وقت میں اذان فجر ہوئی ہے، وہ سو رہا ہے، نہ وہ اٹھا ہے، نہ مسجد تک پہنچا ہے، نہ اس نے سجدہ کیا ہے، نہ اس نے ادائیگی فرض کی ہے۔ اب بندے دونوں ہیں، وقت ایک ہے۔ جو مسجد تک پہنچا ہے وہ برکت لے کے جا رہا ہے، اور جو گھر میں سو رہا ہے وہ نحوست لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نحوست وقت میں نہیں ہے، نحوست بندے کے اپنے اعمال کے اندر ہے۔ عمل درست ہو جائے، مہینہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، بندے کا عمل ٹھیک ہو، بندہ چاہے جنگل میں بیٹھا ہو، برکتیں اللہ اس جنگل میں بھی بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وقت میں نحوست نہیں رکھی گئی، نحوست ہے تو تیرے اعمال میں ہے۔ شادی کی ممانعت نہیں کہ سفر میں شادی نہ کرو، ممانعت اس بات کی ہے کہ جیسے تم کرتے ہو ویسے نہ کرو۔ وہ تو آپ رمضان میں کریں تب بھی ممانعت ہے، ربیع الاول میں کریں تب بھی ممانعت ہے، ماننا نہ ماننا ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ منع ان چیزوں سے کیا گیا ہے، ورنہ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں اس تاریخ اسلام میں کون سی مقدس شادی مرز وجود میں آئی ہے، اور وہ ایسی شادی آئی ہے مرز وجود میں، نکاح ایسا ہوا ہے کہ دنیا آج تک اس نکاح کو سلام محبت پیش کر رہی ہے۔ وقت میں نحوست نہیں، نحوست بندے کے اعمال کے اندر ہے، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں 120 دن گزار لیتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، 4 مہینے اس نے شکم مادر میں گزارے ہیں، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس بچے کی زندگی کو لکھ دیتا ہے، اس نے دنیا میں آ کے زندگی کتنی گزارنی ہے، اس کے لیے رزق کے کون کون سے دروازے کھلیں گے، یہ سارے کے سارے فیصلے تب ہوئے جب تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ سارے فیصلے لے کے تو دنیا میں آیا۔ یہ بات لکھ لو، دنیا غلط ہو سکتی ہے، آسمان کا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں، لیکن زہرا کے بابا کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ مدینے والے کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم نے فرما دیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے تک، اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا، اس کی عمر بھی لکھ دی گئی، اس کی تقدیر بھی لکھ دی گئی، اب تو دنیا میں آ کے چاہے سفر کے مہینے کو برکت والا سمجھے یا نحوست والا سمجھے، پر ایمان اور عقیدہ یہ ہے جو زہرا کے بابا نے فرما دیا ہے وہ سب کچھ اللہ نے تجھے ضرور بھی ضرور عطا فرما کے رہنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلائی حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بڑے عجیب سے معاملات ہیں اور بڑے عجیب سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سفر کے مہینے کے اندر یہ کام ہوا، اور سوشل میڈیا پہ یہ حدیث پوسٹوں کی صورت میں عام کر دی گئی کہ آقا کونین نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس طرح کا کوئی ایک جملہ
اور یہ بات یاد رکھیں، جس نے حدیث نہ ہو اور اس نے کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، گویا اس نے آمینہ کے لال کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایسا الزام لگایا جو میں نے کہا نہیں، اور اس نے میری امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیوں؟ اس نے وہ جملے بولے ہیں جو حضور نے ارشاد ہی نہیں فرمائے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں نحوست نہیں، نحوست اپنے اعمال کے اندر ہے، نحوست بندے کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ عمل کی نحوست ختم ہو جائے تو میں ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جو خالق تجھے رمضان کے مہینے میں برکت دے سکتا ہے وہ اللہ تجھے سفر کے مہینے میں بھی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما سکتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ اچھا یہ ایک نئی بات ہے جی، اگر سفر کے مہینے میں کام شروع کریں، کوئی نیا کام شروع کریں تو برکت نہیں پڑتی۔ میں حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں۔ 1940 23 مارچ جہاں پہ مینار پاکستان ہے، اس پارک کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے قراءات پاکستان پیش کی ہیں۔ یہ 23 مارچ 1940 اگر آپ پچھلا کیلنڈر پڑھ کے دیکھ لیں نا تو یہ سفر کا مہینہ تھا۔ میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں، آج تو یہ تحقیق کرنا مشکل رہی کوئی نہیں آپ کے لیے، آپ پچھلا کیلنڈر دیکھ لیں۔ 1940 23 مارچ کا دن سفر کے مہینے میں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ کام میں برکت نہیں ہوتی، قائد اعظم محمد علی جناح نے سفر کے مہینے میں قراءات پاکستان پیش کی ہے۔ صرف 7 سالوں کے بعد اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو اپنا ذاتی وطن عطا فرما دیا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا۔ اور جہاں تک کام میں برکت کی بات ہے کہ برکت نہیں ہوتی اور کام سرے نہیں لگتا، آئے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خیبر فتح ہوا، بڑی قابل غور بات ہے۔ وہ خیبر جسے میرے مرشد علی نے فتح فرمایا، مرشد علی خیبر تک پہنچے، خیبر فتح ہوا، ذمہ دار فقیر اپنے جملوں کا۔ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور حضور سرور کائنات کو عزت و شان عطا فرمائی۔ خیبر فتح ہوا، ذریعہ مولا علی بنے۔ جب فتح کر کے واپس مدینے میں آئے تو جس دن یہ فتح ہوا وہ بھی سفر کا ہی مہینہ تھا۔ اور جب مرشد علی خیبر کے میدان میں پہنچے، مرحب نے کہا، علی، کیونکہ حضرت علی جب گئے تھے نا لڑنے کے لیے، آپ کی عمر مبارک ظاہری تھوڑی تھی، ابھی داڑھی کے بال بالکل تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور مرحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 2-4 بندوں کا مقابلہ نہیں کرتا، میں ایک یکدم 1000 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ جو 1000 بندے کا دعویٰ کرتا تھا، اس 1000 والے بندے کے سامنے مصطفیٰ کریم نے میرے مرشد علی کو بھیجا، اور جب علی کو دیکھا، مرحب نے کہا، علی تم ابھی بچے ہو، تم نہیں جانتے یہ پورا خیبر مجھے مرحب کہتا ہے، مجھے شیر کہتا ہے۔ مرشد علی مسکرا کے فرمانے لگے، اچھا یہ بتا تو شیر بنا کب ہے؟ اس نے کہا جب میں خیبر میں آیا، ان خیبر والوں نے میری طاقت کو دیکھا، پھر انہوں نے مجھے شیر کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا گردن نیچی کر، تو شیر بن کے کھڑا ہے، دیکھ تو صحیح تیرے سامنے علی کھڑا ہے، تو خیبر میں آ کے شیر بنا ہے۔ میری تاریخ پڑھ کے دیکھ، میں جب خانہ کعبہ میں آیا تھا، میری والدہ نے مجھے گود میں اٹھایا تھا، تو خیبر میں آ کے شیر بنا ہے۔ میری والدہ نے مجھے اپنی گود کے اندر ہی شیر کا لقب عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ خیبر فتح ہوا، مہینہ سفر کا تھا،
آپ نے کہا کامیابی نہیں ملتی، اللہ نے کتنی کامیابی عطا کی ہے، جو اتنے عرصے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مرشد علی ذریعہ بنے ہیں، اللہ نے اسلام کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرما دی ہے۔ سفر کا مہینہ آپ نے کیسے کہہ دیا برکت نہیں ہوتی، کام سرے نہیں لگتا؟ یہ کام سرے لگا ہے۔ آج تک مدینہ طیبہ سے 200 کلومیٹر فاصلے پہ یہ خیبر کا قلعہ آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے، اور آج بھی جا کے دیکھو اس اصلی حالت والے قلعے کے ریت کے ذروں سے تمہیں مرشد علی کی محبت کی خوشبوئیں نظر آئیں گی۔ مہینہ سفر کا یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلیے، آپ نے کہا سفر میں شادی کریں تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ عوامی ذہن بنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا شادی کرنے سے منع نہیں کیا شریعت نے، جیسی شادی ہم کرتے ہیں ویسی شادی سے منع کیا گیا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دولہا صاحب کے بعد چچا بھی راضی ہونے چاہیے، ماموں بھی راضی ہونے چاہیے، کوئی رشتہ دار شادی کے موقع پہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ درد دل سے یہ جملہ بول رہا ہوں، ہم کہتے ہیں شادی کے موقع پہ رشتہ دار ناراض نہیں رہنے چاہیے، اور شادی کے اوپر جو ہم جا کے رسم رواج کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بے شک ناراض ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رشتہ دار ناراض نہ ہو، رسول اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اس شادی سے منع کیا گیا جو ہم کر رہے ہیں، ورنہ شادی کی ضمانت نہیں۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا کہ اس نے سفر میں یہ ساری شادی کیوں نہیں کی۔ میں صرف تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے آج کل جو کہ حوالوں کا رواج ہے، جب تک کتاب کا نام نہ لیں تو اس وقت تک بات پوری نہیں ہوتی۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کو پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں شادی کریں تو توڑ نہیں چڑھتی، اگر شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، نکاح نہ کرو، سفر کا مہینہ گزرنے دو۔ آؤ میں بتاتا ہوں دنیا کی ایک ایسی شادی جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی، قیامت تک نہیں ہوگی۔ وہ نکاح 2 ہجری سفر کا مہینہ، رخصتی بعد میں ہوئی ہے ذی الحج کے مہینے میں، نکاح ہوا ہے سفر کے مہینے میں، اور ہمارے دوست اس شادی کا جشن مناتے ہیں۔ میں عرض کروں گا ضرور منائیں، لیکن تاریخ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کو تاریخ غلط بتا دی گئی ہے۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کو پڑھیے۔ 2 ہجری سفر کا مہینہ، ایک نکاح ہوا۔ آئیے بتاؤ کس کا نکاح ہوا؟ دولہا کون ہے؟ دلہن کون ہے؟ 2 ہجری سفر کا مہینہ، دولہے کا نام علی اور مرتضیٰ ہے، دلہن کا نام سیدہ زہرا خاتون جنت ہے۔ دلہن کا نام سیدہ زہرا خاتون جنت پاک، دلہے کا نام شیر خدا مشکل کشا حاجت روا مرشد علی المرتضیٰ۔ نکاح ہوا سفر کے مہینے میں، رخصتی ذی الحج کے مہینے میں جا کے ہوئی ہے۔ آپ رخصتی کا جشن مناتے ہیں، نکاح کا جشن سفر کے مہینے میں منائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور کہہ دیا کہ اگر یہ سفر کے مہینے میں نکاح ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی۔ کبھی نگاہیں جھکا کے دیکھ تو صحیح، مرشد علی کی جیسی اولاد ہے اللہ نے دنیا میں کسی اور کو اولاد بھی نہیں عطا فرمائی۔ سفر کے مہینے میں شادی، نکاح، اولاد ہوئی، اللہ نے حسن و حسین جیسے چاند عطا فرمائے مرشد علی کو۔ اولاد وہ عطا کی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی۔ یہ سفر کا مہینہ تھا جب یہ نکاح ہوا۔ تیسری بات، اور اس سے بھی ایمان افروز، آپ نے کہا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ آئیے میں ثابت کرتا ہوں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صرف نکاح نہیں،
نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہوئی. آپ پوچھیں گے کس کی؟ دلہن کا نام ہے سیدہ صفیہ اور دولہے کا نام ہے حضور امام الانبیاء. میں واقعہ عرض کروں گا طویل ہو جائے گا. خیبر فتح ہوا اسی سفر کے مہینے میں. یہ حضرت صفیہ قیدیوں میں تھی. جب یہ مدینہ طیبہ تشریف لائی، حضور نے نگاہ رحمت اٹھائی اور انہیں قید سے آزاد کر دیا. آزاد فرما کے حضور نے ارشاد فرمایا صفیہ اگر تم واپس اپنے خاندان میں جانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر تم مدینے میں رہنا چاہو تو پھر زہرا کا بابا تجھے اپنے حرم کے لیے قبول فرماتا ہے. جناب صفیہ عرض کرنے لگی کون دیکھے گا اپنے خاندان کو جب اللہ نے نبیوں کے تاجدار کا حرم عطا فرما دیا ہے. اب یہ حضرت صفیہ حضور کے نکاح میں آئی. یہ جملہ قابل غور ہے. حضرت صفیہ حضور کے نکاح میں آ گئی. ایک دن حضرت صفیہ، حضرت ام المومنین سیدہ زینب اور حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں تینوں خواتین بیٹھی ہیں. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ ہمارا حضور سے ڈبل رشتہ بنتا ہے، ہم رشتہ دار بھی ہیں اور حضور کی ازواج بھی ہیں. حضرت صفیہ پریشان ہو گئے کہ میرا کوئی قریبی رشتہ تو بنتا نہیں، صرف زوجہ ہی بنی وہاں کے. اتنے میں حضور تشریف لے آئے. دیکھا حضرت صفیہ پریشان بیٹھی ہیں. فرمایا صفیہ تجھے کس بات نے پریشان کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جناب عائشہ نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ڈبل رشتہ ہے، کہ ہم حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور زوجیت کا شرف بھی اللہ نے عطا کیا ہے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اے صفیہ ان کا ڈبل رشتہ بنتا ہے، تیرا ٹرپل رشتہ بنتا ہے مصطفیٰ سے. انہیں بتا دینا تھا حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں ہے. حضرت ہارون اللہ کے نبی ہیں جو حضرت موسیٰ کے سگے خالہ بھائی لگتے ہیں. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اے صفیہ تو نے عائشہ کو جواب یہ دینا تھا اس کائنات میں وہ صفیہ خاتون ہے جو ایک نبی کی بیٹی لگتی ہے، ایک نبی کی بھتیجی لگتی ہے اور امام الانبیاء کی زوجیت کا اللہ نے اسے شرف عطا فرما دیا ہے. سفر کا مہینہ ہے. یہ جتنی بھی تاریخی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں ساری سفر کے ساتھ ہے اور ان سارے واقعات کا تعلق سفر کے مہینے کے ساتھ ہے. آخری بات یہ عرض کروں گا، حضور خیبر کے میدان میں تھے، سفر کا مہینہ تھا. زینب بنت حارث نے حضور کی دعوت کی ہے. حضور اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے وہ دعوت تناول فرمانے کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں. حضور نے جب گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اپنے دہن مبارک تک قریب کر کے حضور نے واپس رکھ دیا. صحابہ سے فرمایا نہیں کھاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ اس اتنی محبت سے دعوت کی گئی ہے تو کیوں نہیں تناول فرمائیں گے؟ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا ان ھذا العظم لا یخبرنی انہ مسموم. اس کا آسان ترجمہ یہ بنتا ہے وہ پتھراں نو گل میں پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. حضور نے فرمایا ان ھذا العظم لا یخبرنی انہ مسموم. اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے خبر دیا حضور مجھے تناول نہ فرمانا، میرے اندر آپ کے لیے زہر مکس کیا گیا ہے. یہ سفر کا مہینہ تھا. اس واقعے کا تعلق اس سفر کے مہینے کو یہ خیبر کے میدان کی بات ہے. جہاں سے گفتگو میں نے شروع کی تھی وہیں پہ لا کے چھوڑ رہا ہوں. نحوست وقت میں نہیں ہوتی، وقت کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، نحوست اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ان اعمال کو درست کریں اور یہ بات یاد رکھیں تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ پوری گفتگو کا نچوڑ یہ جملہ بول کے چھوڑ رہا ہوں آئندہ جمعۃ مبارک ماہ سفر کی مناسبت سے اگر اللہ کو منظور ہوا زندگی رہی تو نسبت اچھی ہو تو قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اس عنوان پہ عرض کروں گا. آخری جملہ یہ یاد رکھیں تقدیر کے حوالے سے کوئی اپنے ذہن میں غلط بات نہ رکھیں.
کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں۔ اگر ساری دنیا مل کے آپ کا اچھا کوئی کام کرنا چاہے، اللہ کو منظور نہ ہو، ساری دنیا مل کے آپ کے ساتھ وہ اچھا کام نہیں کر سکتی، آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ اور اگر ساری دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ آپ کو عزت دینا چاہے، تو بات وہی پوری ہوگی جو پروردگار نے لکھ دی ہے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا